اب ہمارا جی فقہ کا کام شروع ہوتا ہے. یہ مشکل ترین اب مراحل شروع ہیں ہمارے. ہم نے یہاں پہ جو انتخاب کیا ہے وہ ہے مسافر کی نماز. اس حوالے سے جو مسائل آتے ہیں الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو. ضرب تم ہوتا ہے ویسے مارنا، جب تم مارو یعنی پاؤں مارنا مطلب زمین کا یہ فیصلہ طے کرنا یا سفر کرنا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز میں قصر کرو. نماز میں قصر کا مطلب نماز آدھی پڑھو. ان خفتم، اگر خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں اگر تمہیں کافروں کا جو ہے وہ خدشہ ہو. اب اس آیت کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جب خوف ہو تو تب بھی ہم نماز میں قصر کر سکتے ہیں. اب تو خوف والی کیفیت نہیں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، بڑی امن و امان کی صورتحال ہے، تو کیا ہم اب قصر نہ کریں؟ اس آیت سے یہ مفہوم بنتا ہے. یہ جو جن کو علمی کتابی کا بہت بھوت سوار ہوتا ہے نا، یہ خاص کر اس سیدھی سی آیت کو پڑھ کے کہیں گے کہ مسافر کوئی نہیں ہوتا، خوف ہو تو تب بندہ جو ہے وہ قصر کرے. حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اب دیکھیں اسی پہ حدیث پاک نیچے انہوں نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ یہ جو صاحب عطائے حبیب ہیں محمد یار نقش اکثروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو کفار کی فتنہ کا تو پھر کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی امن کی حالت میں قصر نہ ہونا چاہیے. فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا. ارشاد فرمایا یہ ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا، اس کا صدقہ قبول کرو. تو یہ تم جو ہے وہ امن میں ہو تب بھی اگر تم سفر میں ہو تو تم قصر پڑھو گے. تو یہ قصر پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے، جو نہیں پڑھتا سفر کے دوران وہ گناہ گار ہوگا. تو اس پہ بھی آگے ہم مزاد کریں گے انشاءاللہ یہ کس طرح ہے. دوسری حدیث پاک دیکھیں، بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے کہ حارثہ وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی، حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ تعداد کبھی تھی اور نہ اس قدر امن تھا. یعنی آپ نے سب سے زیادہ امن کی حالت میں اور اتنی زیادہ تعداد تھی، اس کے باوجود آپ نے مینا کے اندر 2 رکعتیں پڑھائیں، کیونکہ وہ سفر بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جگہ پر 2 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی. اس کے بعد آگے ذکر کیا تیسری حدیث شریف میں انہوں نے یہاں پہ جو پوچھا وہ کیا ہے جی، بخاری اور مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھائیں. جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو آپ نے 4 رکعتیں پڑھائیں، لیکن جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، اسی دن ذوالحلیفہ پہنچے، آپ جو ہے وہ سفر فرما رہے تھے، تو آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پھر پڑھائیں، کیونکہ آپ سفر میں تھے، آپ نے قصر فرمائی، امن تھا، سکون تھا، اس کے باوجود آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں. حدیث پاک ہے چوتھی، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر دونوں میں نمازیں پڑھی. سفر جو ہم سفر کرتے ہیں، حضر مطلب قیام، ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، تو حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی. یعنی جب سفر نہ ہو اسے حضر کہتے ہیں، حاضری کا وقت، رکنے کا وقت. تو حضر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت، اور سفر میں ظہر کی 2، اس کے بعد 2 رکعتیں. یعنی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز ذکر کر رہے ہیں کہ آپ 4 آپ نے نمازیں پڑھی، فرائض پڑھے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی.
ٹھیک ہے، اور یہ آپ اس وقت حضر میں تھے، اور سفر میں بھی آپ نے 2 پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے 2 سنتیں دوبارہ ادا فرمائی، 2 فرض پڑھے 2 سنتیں پڑھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں کام ہو تو فرض پڑھنے جان چھڑائے، نہیں، یہ دیکھیں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک نے سفر میں بھی سنتوں کو جو ہے وہ ترک نہیں فرمایا، آپ سنتیں ادا فرماتے رہے ہیں۔ عصر کی 2 پڑھی، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھا، عصر کی نماز کے بعد کوئی سنتے نہیں ہیں، اور مغرب کی سفر و حضر میں آپ نے 3 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کا قصر ممکن نہیں ہے، کیونکہ رکعتیں 3 ہیں، اس کی 1.5 ہم پڑھ نہیں سکتے، 3 ہی اس کی پڑھی گئی سفر و حضر میں، اور مغرب کی جو نماز پڑھی گئی، آگے کریں ذرا، اس کے بعد 2 سنتیں آپ نے ادا فرمائی، 3 رکعتیں فرض کی سفر و حضر میں، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھی، آپ مغرب میں قصر نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہو گیا، مطلب سنتیں پڑھنی چاہیے، نبی پاک پڑھتے رہے، یہ معمول ہے۔ 5واں حدیث شریف، بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جد فرمائی تو 4 فرض کر دی گئی، تو سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑی گئی ہے۔ تو جس نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو پہلے جب ابتدائی تھا اس وقت جو ہے وہ 2 رکعتیں تھیں، 2 فرض کی گئیں، اور جب آپ ہجرت فرما چکے اس کے بعد 4 فرض ہوئیں، لیکن جب ہم قصر کرتے ہیں تو وہ پہلا جو فرض تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ باقی رکھا تاکہ وہ دونوں فائدے ان کو حاصل ہوتے رہیں، 4 فرض والا بھی اور 2 فرض والا بھی، تو دونوں ثواب ان کو ملتے رہیں۔ حدیث شریف میں 6ویں حدیث مبارکہ، مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں فرض فرمائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبانی کا مطلب ہے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ حضر میں 4 رکعتیں فرض فرمائی اور سفر میں 2، اور خوف میں صرف 1 رکعت ہے، یعنی امام کے ساتھ، صرف امام کے ساتھ خوف میں 1 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جنگ کے معاملات ہوں اس وقت جو ہے وہ ایک گروپ 1 رکعت پڑھتا ہے، پھر وہ گروپ پیچھے ہٹتا ہے، دوسرا آ کے رکعت پڑھتا ہے، پھر پہلے والا گروپ دوبارہ لوٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس جاتا ہے، اگلا گروپ آتا ہے، امام کی 4 پوری ہو جاتی ہیں، باقی اس طرح کر کے یہ اپنی رکعتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ کے معاملات ہیں، ان کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، وہ ہمارا عنوان بھی نہیں، اس لیے ہم ادھر جاتے نہیں ہیں۔ 7ویں حدیث مبارکہ، ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں ہے، 2 رکعتیں پوری ہیں جو سفر میں پڑھی جاتی ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 2، اسی طرح عصر کی 2 اور عشاء کی 2، یہ فرائض کم کیے ہیں، یہ پوری نماز ہے، اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہوگی مگر ثواب میں یہ 2 رکعتیں 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ تو یہ 7 حدیث پاک سے انہوں نے بہت سارے آگے مسئلے ذکر کیے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، کتنا سفر کرنے سے بندہ مسافر ہوتا ہے جس کے لیے نماز قصر کا حکم ہے؟ مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ جانے تک ارادہ سے اپنی آبادی سے باہر ہو، جو اپنی بستی سے اپنی جو ہے وہ یوں کہہ لیں، جس طرح ہم لوگ دینا کے ہیں، دینا سے جو ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن وہ شرط یہ ہوگی کہ وہ 3 دن اور 3 دن کا جو ہے وہ راستہ ہو، تو یہ آگے کچھ میل بنتے ہیں، کلومیٹرز بنتے ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا، صرف ابھی اتنا مسئلہ یاد رکھیں کہ اتنا سفر ہو کہ وہ 3 دن کا سفر ہو، جو پیدل آدمی چلتا ہے، پیدل آدمی کے لیے 3 دن کا سفر ہو تو وہ پھر مسافر مانا جاتا ہے، وگرنہ وہ مسافر نہیں مانا جائے گا۔ دن سے مراد گرمیوں کا دن ہے یا سردیوں کا دن ہے؟ انہوں نے کہا جی دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، جو سب سے چھوٹا دن ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ چھوٹے دن کا حساب کر کے 3 دن شمار کریں تو جتنا وہ سفر بنتا ہے پھر وہ مسافر کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، یہ 3 دن کی مسافت کے جو ارادہ سے جو مسافر ہوتا ہے تو کیا صبح سے شام تک متواتر 3 دن تک چلتے رہنا مراد ہے؟ یعنی 3 دن جو آپ نے مراد لیا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ 3 دن لگاتار چلتا رہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس میں نمازوں کا وقت بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اگر وہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے نکلتا ہے تو وہ پہلے پہر تک، یعنی ظہر سے پہلے تک جو ہے وہ سفر جتنا کر لے گا، اس کے بعد رک جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر وہ اگلے دن کا انتظار کر کے پھر سفر کرتا ہے، اسی طرح پھر تیسرے دن کا معاملہ ہے، تو یہ 3 دن جو ہے وہ شمار ہوں گے، یعنی پہلے پہر تک جو ہے وہ سورج دوپہر ڈلنے تک اگر وہ چلتا رہتا ہے تو اس وقت تک یہ مراد ہوگا۔ اگر ہم امام شافعی کے قول تک جائیں تو دوپہر ان کی جو ہے وہ جب ان کی عصر کی اذان ہوتی ہے، دوپہر ان کے نزدیک جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہمارے نزدیک عصر تک ہوتی ہے بہرحال،
جو بھی اس میں اختلافات ہیں وہ بعد کے مسائل آگے ہم بڑھیں گے. صرف یہ کہ پہلا پہر جو ہے وہ سفر کرنا، یہ 3 دن جو ہے وہ مراد لیا جائے گا. تو یہ 3 سوال ہم نے آج کیے ہیں، تو انشاءاللہ آگے ان مسائل کو لے کے چلتے جائیں گے. تو آج صرف اتنا ہی ہم کریں گے، باقی انشاءاللہ پھر آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس میں اگر کوئی سوال ہے تو کریں، انشاءاللہ آگے پھر مسافت پر بات ہوگی کہ کتنے ہیں. جی چھوٹا دن، جو سب سے جو ہے وہ چھوٹا دن ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں ہمارا آتا ہے جی دسمبر کے کوئی دن ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ان میں دن ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے. تو چھوٹا یہ ہے کہ اس میں وقت جلدی گزر جاتا ہے، تو وہ سب سے چھوٹا دن جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. ٹائم کے حوالے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور جلدی گزرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اس کو چھوٹا دن کہا جاتا ہے. وہ 3 دن جو ہے وہ مراد لیے جاتے ہیں. جی سب کو کلیئر ہے جی؟ جی ٹھیک ہو گیا. نہیں تو تعداد کو بیٹے پورا رکھیں اور بچیوں کو بولیں کہ اس کو آپ پریفرنس دیں. یہ چیزیں اب مشکل ہیں، یہ صرف نہ والا یا جو پہلے آپ سمیسٹر کرتے رہے ہیں، یہ اس طرح کے معاملات اب نہیں ہیں. اگر ابھی بھی آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے، صرف ٹرخانے والا کام اگر آپ نے کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے آگے بہت مسائل اور بہت مشکل پھر ہو جائے گا. تو پھر اس طرح کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ویسے وہ پتہ تو چل جائے گا کہ آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن قابلیت پھر آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگی. تو قابلیت کے لیے کم از کم آپ ریگولر کلاسز کو جوائن کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا بھی شغف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. سیشن کو کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.